ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایشوریا صاحب والا پروگرام تھا، اس میں ایشوریا صاحب نے ایک بات کہی کہ ہم نے آپ کو ایک علاقہ دے دیا اور ہم نے آپ کو پیسے بھی دیے اور ہم نے آپ کو وہ دیا کہ اچھا جی آپ یہاں رہو اور اپنے آپ کو سنبھالو، ترقی کرو، ہم نے آپ کو وہ دیا۔ تو بھائی آپ کو اگر تاریخ کا پتہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں کے عوام نے یہ مطالبہ کیا وہاں کی اس وقت کی حکومت سے، جو انگریزوں کی حکومت تھی، کہ یہاں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو قوم ہے، ایک مسلمان قوم ہے، تو ہم دونوں الگ الگ ملک بنا لیتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ تو انگریزوں نے کرنا تھا اور انگریزوں نے کیا، آپ نے کیسے ہمیں دیا بھائی؟ یہ انگریزوں کا اس میں کوئی مفاد بھی ہوگا، اور انگریزوں کا فیصلہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ جانے سے پہلے ان دونوں قوموں کو علیحدہ علیحدہ حصے دے دیے جائیں اور ان کو لڑا بھی دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1936 تک آپ اور ہم اکٹھے مل کے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کرتے رہے۔ 1857 میں آپ نے اور ہم نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ کی، جنگ آزادی کے لیے لڑے، مگر اب ان کو معلوم تھا کہ اس وقت یہ ہمیں، اگر یہ اکٹھے رہے تو یہ ہمیں ایک کو بھی زندہ نہیں جانے دیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کا یہ مقصد ہو، اس لیے وہ ہماری بات مان گئے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ملک ہونے چاہیے۔ تو بھائی یہ فیصلہ تو انگریزوں نے کیا، آپ نے کیا دیا ہمیں؟ آپ نے ہمیں کیسے دیا؟ اور بھائی بات کرنے سے پہلے تاریخ کا مطالعہ کر لیا کرو۔ وہ کہتے ہیں پہلے سوچو پھر بولو، بھائی پہلے پڑھو پھر بولو، ٹھیک ہے؟ نہ سوچو، آپ میں سوچنے کی تو صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ اگر سوچنے کی صلاحیت ہو تو آپ اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ چلو پڑھ ہی لیا کرو بھائی، پہلے پڑھو پھر بولو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ہمیں پاکستان نہیں دیا، یہ حالات کا تقاضا تھا، اور اگر کسی نے دیا ہے تو قدرت نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، آپ نے نہیں دیا۔ اور آپ تو ہمارے حصے کے جو پیسے تھے وہ بھی ہڑپ کر گئے تھے، اور وہ جو گاندھی تھے، گاندھی بڑے انصاف پسند لیڈر تھے، انہوں نے آپ سے جھگڑا کیا کہ بھائی مسلمانوں کا حصہ مکمل طور پر دو، پاکستان کو، مسلمانوں نہیں پاکستان کو، پاکستان ایک ملک بن گیا تو پاکستان کو ان کا پیسہ دو جو ان کا بنتا ہے، آپ نہیں دے رہے تھے۔ تو انہوں نے بہت اس پر اصرار کیا، تو اس بات پر آپ کے ایک ہندو نے ان کو قتل کر دیا۔ آپ اتنے تنگ نظر ہیں بھائی۔ بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ جی ہم ایک ہی کلچر کی پیداوار ہیں، ایک ہی ثقافت کی پیداوار ہیں، ہمارے ایک جیسے حالات ہیں، ایک جیسا ہم لباس پہنتے ہیں، ایک جیسی زبان بولتے ہیں، ایک طریقے سے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے۔ یہ مل جل کر رہنے کا طریقہ ہے؟ ایک طرف یہ کہتے ہو اور دوسری طرف اپنے چینلز پہ ہر وقت پاکستان کے خلاف آپ نے شور مچایا ہوتا ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے، اسی پروگرام میں آپ کے ایک اینکر نے، جو آپ نے اس پروگرام میں ایشوریا صاحب آپ نے مدعو کیا ہوا تھا، گورو آریہ نے کہا کہ عمران خان ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، اس نے
ہمارے لیے بہت بڑا کام کر دیا ہے، جو ہم کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کر کے نہیں کر سکتے تھے، اس نے اپنی انا کی خاطر وہ کر دیا اور پاکستان کی فوج کو کمزور کیا، پاکستان کو بدنام کیا، پاکستان کو کمزور کیا۔ تو عمران خان تو ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، عمران خان جیسا بندہ پھر نہیں مل سکتا۔ ہندوستان کے لیے عمران خان بہت قیمتی شخص ہے۔ آپ کی یہ سوچ ہے تو بھائی، میں پاکستانیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ عمران خان کی جب ہندوستان اس طرح تعریف کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان نے ہندوستان کے لیے بڑا کام کیا ہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ عمران خان کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، یوں تو جو بھارت کے چینلز ہیں، اگر ایک چینل کا پروگرام جو ہے اس کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، اگر ان سب چینلز کے حوالے سے بات کریں تو بھائی بات ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تو کوئی چینل ایسا نہیں جس کے پاس کوئی اور موضوع ہو۔ آپ کو معلوم ہے وہ جو تھی سیما حیدر، بھائی آپ کے ملک میں ایک ہی جاسوس آیا ہے، سیما حیدر۔ آپ کے ملک میں پاکستان سے بھی اور جاسوس آپ پکڑتے ہوں گے، بنگلہ دیش سے پکڑتے ہوں گے، نیپال سے پکڑتے ہوں گے، تبت کے پکڑتے ہوں گے، ارد گرد کے اور ملکوں سے آئے ہوئے جاسوس، افغانستان سے، ایران سے۔ ان کو کیوں نہیں آپ اس طرح چینلز پر دکھاتے؟ آپ نے سیما حیدر کو وہ بھائی جاسوس ہے تو اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالو، آپ نے اس کو ہیروئن بنا کر چینلز پر دکھا رہے ہو۔ جاسوسوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی سے صرف سرحد پار کر جائے تو اس کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس پر تحقیق ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، اس کی انکوائری ہوتی ہے کہ اس نے سرحد کیوں پار کی، کیا اتفاقاً ہو گئی، کوئی اور مقصد تھا یا جاسوسی کے لیے آیا۔ تو وہ پہلے دبئی گئی، پھر نیپال گئی، نیپال سے پھر ہندوستان میں گھسی اور آپ نے اسے پکڑ لیا اور آپ نے اسے پکڑ کے بجائے جیل میں ڈالنے کے آپ کہتے ہیں یہ دیکھو جی پاکستان نے جاسوس بھیجی ہے، آئی ایس آئی نے تربیت کر کے اس کو بھیجا۔ اور بھائی لگتا تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو تربیت کر کے وہ باتیں کرنے کے لیے کہا ہے، صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس صرف آپ نے ایک جاسوس سیما حیدر ہی نہیں پکڑی ہوگی، باقی جاسوسوں کا کیا، ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو بھائی آپ اپنے ملک کے لیے سوچو، ہمارے لیے نہ سوچو۔ ہم اپنے لیے سوچنے کے لیے کافی ہے اور اپنی گفتگو کے انداز کو بھی پارلیمانی تقاضوں کے مطابق کرو۔ میں تو آپ کو مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے اور یہ کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی ہے، اپنی نبیڑ۔ تو بھائی آپ اپنی نبیڑو، ہم اپنی نبیڑیں گے، ہمیں اپنے مسائل حل کرنا آتے ہیں، ہم کر لیں گے۔ شکریہ ناظرین، یہاں پر میں بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پہرا نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ یہ آپ سے درخواست ہے، یہ آپ کی ہمارے لیے مدد ہوگی، یہ آپ ایسا ضرور کیجئے، یہ ہم آپ کے شکر گزار ہوں۔ شکریہ۔